पंजाब में दरिया काबू में ना आ सके सूरत-ए-हाल ताहाल संगीन। दरिया रावी में शादरा पर पानी में इजाफे के बाद ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 1,63,600 क्यूसिक हो गया। कमिश्नर लाहौर का कहना है कि आज सुबह 9 या 10 बजे शादरा से 1,60,000 क्यूसिक रेला गुजरने का इम्कान है। अभी तक रावी में सैलाबी सूरत हाल काबू में है। कमिश्नर का कहना था कि दरिया रावी की गुंजाइश 2,50,000 क्यूसिक है। दरिया रावी में जसड़ के मकाम में सैलाब का जोर कम होने लगा है। पानी का बहाव 1,52,000 क्यूसिक पर आ गया है। दरिया चनाब में हेड खान की और हेड कादराबाद पर पानी के बहाव में कुछ कमी आना शुरू हुई है, मगर सूरत हाल अभी गैर मामूली है। हेड खान की पर पानी का बहाव 10.5 लाख क्यूसिक से कम होकर 9,05,000 क्यूसिक पर आ गया है। हेड कादराबाद पर भी गैर मामूली सैलाबी सूरत हाल है, वहाँ पानी का बहाव 10,45,601 क्यूसिक हो गया। दरिया सतलुज पर गड्डा सिंह वाला के मकाम पर पानी का बहाव 2,61,000 क्यूसिक से ज्यादा होने के बायस गैर मामूली सैलाब। हेड मराला पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पानी का बहाव 2,40,000 क्यूसिक तक पहुँच गया है। दरिया रावी में बल्लोकी और सतलुज में सुलेमान की पर दरमियाने दर्जे के सैलाब हैं। पंजाब के तारीख का बदतरीन सैलाब, तबाहकारियां उरूज पर। 669 देहात डूबे, 6 लाख से ज्यादा अफराद मुतासिर। दरिया चनाब के किनारे आबाद 333 देहात में 1.5 लाख से ज्यादा लोग जद में आए। सियालकोट के 133, वजीराबाद के 16, गुजरात 20, मंडी भाउद्दीन 12, चिन्योट 100 और झंग के 52 मौजात सैलाब से मुतासिर हुए। दरिया रावी के किनारे आबाद नारोवाल, ननकाना, कसूर और साहिवाल के 101 मौजे की 70,000 से ज्यादा लोग सैलाब से मुतासिर हुए। दरिया सतलुज में सैलाब से कसूर, उकाड़ा, पाकपतन, मुल्तान, बिहाड़ी, बहावलनगर और बहावलपुर मुतासिर हुए। इन अजला के 335 मौजात के 3,80,768 शहरी मुतासिर हुए। तर्जमान रेस्क्यू के मुताबिक एक दिन में सैलाब से मुतासरा इलाकों से 8,329 और अब तक 39,638 लोगों को रेस्क्यू किया गया। सैलाब मुतासरीन की मदद और देखभाल के लिए 17 अजला में 263 रिलीफ कैंप्स, 161 मेडिकल कैंप और आर्जी पनागाहें बना दी गई हैं। दरिया चनाब के मुतासरीन के लिए 78 रिलीफ और 28 मेडिकल कैंप्स, दरिया रावी के किनारे 81 रिलीफ और 28 मेडिकल कैंप्स, दरिया सतलुज के सैलाब मुतासरीन के लिए 104 रिलीफ और 105 मेडिकल कैंप्स कायम किए गए। दरिया चनाब, रावी और सतलुज में शदीद तुग़यानी, हर तरफ पानी ही पानी। देहात और घर डूब गए, फसलें तबाह, हज़ारों अफराद की नकल मकानी। मजीद सैकड़ों बस्तियाँ खाली करने का हुक्म। एमरजेंसी नाफिज, फौज तलब, स्कूल बंद, राबते मुनक़ता, जिंदगी मफलूज। इंसानी अलमिया जन्म लेने लगा। शकरगढ़ में दरिया रावी का हिफाजती बंद टूटने से सिखों का मुक़द्दस मुकाम गुरुद्वारा करतारपुर साहिब पानी में डूब गया। गुजरांवाला में हेड कादराबाद के करीब धमाके से शगाफ डाला गया। हेड मराला पर पानी का बहाव तेज, नाला डेक और नाला फुलकू में तारीख का बुलंद तरीन सैलाब। पानी वजीराबाद शहर में दाखिल। दरिया जम्मू तवी में सैलाबी पानी भिपड़ने से बजवात के 84 से ज्यादा देहात का सियालकोट शहर से जमीनी राबिता मुनक़ता। चबिंडा सियालकोट रोड पर पुल सैलाबी पानी में बह गया। सियालकोट में आज तालीमी इदारे बंद रहेंगे। गुजरात में दरिया चनाब का पानी कोट गुलाम में दाखिल, सैकड़ों अफराद महसूर, मवेशी दरिया में बह गए। कोट मोमिन में 41 देहात मुतासिर, तालीमी इदारे 7 रोज के लिए बंद। रायगढ़ में सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी। शरकपुर शरीफ के इलाके ज़ेर-ए-आब। रसूल नगर के करीब बंद में शिगाफ पड़ गया। हेड खान की रोड ज़ेर-ए-आब आ गई। देहात का आपस में राबिता मुनक़ता। दरिया रावी में नारंग मंडी के मुकाम पर पानी की सतह बुलंद। जलालपुर भटिया के मुकाम पर सैलाबी रेला आबादियों में दाखिल। पिंडी भटिया में चक सज्जादा के सड़क टूटने से दर्जनों देहात का जमीनी राबिता मुनक़ता। पाक पतन में 4,000 अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। कसूर में बेरी पीर समेत कई मकामात पर सतलुज के हिफाजती बंद टूट गए। कंगनपुर के करीब कोठी फतेह मोहम्मद के मुकाम पर हिफाजती बंद टूट गया। पानी की सतह 24 फीट बुलंद हो गई। 72 देहात मुतासिर। दरिया सिंध में कोटरी बैराज पर भी निचले दर्जे का सैलाब। सैलाब 15 अफराद की जाने ले गया। सियालकोट में सैलाबी रेले में बहकर एक ही खानदान के 5, गुजरात में 4, नारोवाल में 3, हाफजाबाद में 2 और गुजरांवाला शहर में सैलाब से एक शख्स जान से गया। संबड़ियाल के देहात में एक ही खानदान के 5 अफराद समेत 8 अफराद जाँ बहक, 3 खवातीन की लाशें निकाल ली गईं। 100 से ज्यादा महसूर अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। 50 से ज्यादा देहात ज़ेर-ए-आब। गुजरात में दरिया चनाब का शहबाजपुर के मुकाम पर बंद टूट गया। पानी आबादियों में दाखिल। सैलाबी पानी में 3 बच्चे डूब गए, एक को बचा लिया गया। 2 जाँ बहक। गुजरात जाने वाली शाहराह बह गई।
4 دہائیوں کے بعد پنجاب میں فلیش فلڈنگ، راوی پر آج رات بھاری، شادرہ میں سیلاب کا شدید خطرہ، وزیر اعلیٰ نے ہنگامی اقدامات کا حکم جاری کر دیا، لوگوں کا بر وقت انخلاء یقینی بنانے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا کمشنر اور ڈپٹی کمشنر سے ویڈیو لنک خطاب، کہا مسلسل بارشوں اور بھارت کی جانب سے دریاؤں میں پانی چھوڑنے کی وجہ سے غیر معمولی صورتحال کا سامنا ہے، ہائی رسک والے علاقوں سے لوگوں کی نقل مکانی کا سلسلہ جاری ہے، تمام اضلاع کو ہدایت ہے کہ ابتدائی انتباہی نشانوں پر نظر رکھیں اور عوام کو بر وقت آگاہ کرتے رہیں، ریلیف کیمپس میں کھانے، دوائیں، سونے اور ٹینٹس کے بہترین انتظامات یقینی بنائے جائیں۔ زیرآب علاقوں میں جلدی بیماریوں، ڈینگی اور دیگر بیماریوں کا خطرہ بڑھ گیا، ہیضہ جیسی بیماریوں سے نمٹنے کے لیے ادویات کا ذخیرہ ہر جگہ موجود ہونا چاہیے۔ حالت جنگ میں ہو یا امن، پاک فوج عوام کے ساتھ ہے، کوئی باطل قوت کسی قسم کی دراڑ نہیں ڈال سکتی۔ سیلاب متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری ہیں، امدادی سرگرمیوں کے دوران 2 جوان شہید، 2 زخمی ہوئے۔ وزیر اطلاعات اور چیئرمین NDMA کے ساتھ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے DG ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا کہ میڈیکل کیمپس میں 20,000 سے زائد لوگوں کو سہولت فراہم کی گئی، سیلاب متاثرین میں 225 ٹن راشن تقسیم کیا جا چکا، متاثرہ علاقوں میں پلوں اور شاہراہوں کی بحالی کا کام مکمل کیا گیا، خیبر پختونخوا کے تمام روڈ کلیئر کیے جا چکے ہیں، شاہراہ قراقرم کھول دی گئی ہے۔ پاک فوج کا ان حالات میں بھی خارجیوں کے خلاف آپریشن جاری ہے تاکہ وہ کسی صورتحال کا فائدہ نہ اٹھا سکیں۔ چیئرمین NDMA لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر نے کہا کہ ملک میں مونسون کا 8واں سلسلہ جاری ہے، پنجاب کے شمالی علاقوں میں معمول سے زیادہ بارشیں ہوئی ہیں، جموں کی طرف فلیش فلڈ اور بادل پھٹنے سے نقصان ہوا۔ کلاؤڈ برسٹ اور غیر معمولی بارشیں موسمیاتی تبدیلی کا نتیجہ ہیں، دریائی علاقوں میں سختی سے تعمیرات اور کھیتوں پر پابندی لگنی چاہیے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی میڈیا سے گفتگو، کہا چھوٹے ڈیمز کی تعمیر وقت کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم نے دیامر بھاشا ڈیم کی جلد تکمیل پر نیشنل رسپانس کی ہدایت دے دی ہے۔ چنیوٹ میں نئے ڈیم کی فیزیبلٹی مکمل ہو چکی، ڈیمز کی تعمیر کے لیے ہول آف نیشن اپروچ اپنائی جا رہی ہے۔ علی امین گنڈاپور نے ڈیم فنڈنگ کے لیے KP کے حمایت کا اعلان کر دیا ہے۔ صوبے چھوٹے ڈیمز کی تکمیل کے لیے وفاق کے ساتھ مکمل ہم آہنگی میں ہے، آئندہ چند مہینوں میں ڈیمز کے لیے نیشنل کیمپین شروع کی جائے گی۔ اپوزیشن کو استعفوں پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ بطور سیاسی ورکر میرا ماننا ہے کہ اپوزیشن کو اسمبلی اور کمیٹیوں کا حصہ رہنا چاہیے۔ سیلاب سے نقصانات پر دکھ ہوا، KP کے حکومت پنجاب حکومت کے بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا سیلاب سے ہونے والے نقصانات پر دکھ اور افسوس کا اظہار، اپنے بیان میں کہا کہ پنجاب کے عوام کی تکلیف ہماری تکلیف ہے، جہاں ضرورت پڑی بھرپور تعاون کریں گے۔ پاک فوج کا پنجاب کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ریسکیو اور ریلیف آپریشن جاری، ڈسکا میں ریسکیو آپریشن، سکھ برادری کے درجنوں افراد محفوظ مقامات پر منتقل، سکھ برادری کے افراد نے پاک فوج کی بروقت امدادی کارروائیوں کو سراہا، شکر گڑھ سے 1091 لوگوں کو ریسکیو کیا گیا، راولپنڈی، منڈی بہاؤالدین اور حافظ آباد سے ریسکیو ٹیمیں ناروال پہنچ گئیں، دریا راوی پر ناروال کے 24 مختلف مقامات پر لوگوں کو ریسکیو کرنے کے لیے آپریشن جاری، سیلابی علاقہ جات میں مزید 208 ریسکیو کشتیاں بھیج دی گئیں، 644 ریسکیو کشتیاں پنجاب بھر میں ریسکیو آپریشن میں مصروف، سیلابی علاقہ جات سے 8329 لوگوں کو ریسکیو کیا جا چکا۔ پاک فوج اور ضلع انتظامیہ کی جانب سے سیلاب متاثرین کے لیے امدادی کیمپس بھی قائم کر دیے گئے۔ وزیراعظم شہباز شریف سے بیلاروس کے وزیر داخلہ کے وفد کی ہمراہ ملاقات، دو طرفہ تعلقات سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان اور بیلاروس کے درمیان دوستانہ تعلقات وقت کے ساتھ مزید مضبوط ہو رہے ہیں۔ بیلاروس کے صدر کے پاکستان کے دورے کے منتظر ہیں۔ بیلاروس کے وزیر داخلہ نے کہا کہ بیلاروس پاکستان کے ساتھ زراعت اور صنعت سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانا چاہتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس میں شرکت کے لیے 30 اگست کو چین روانہ ہوں گے۔ شہباز شریف کی چینی صدر شی جن پنگ اور روس کے صدر پیوٹن سمیت مختلف سربراہان مملکت سے وزیر اعظم کی ملاقاتیں ہوں گی۔ اجلاس میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی شرکت بھی متوقع ہے۔
مری میں نون لیگ کی اہم بیٹھک، نواز شریف، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ مریم نواز کی شرکت۔ اجلاس میں سیلابی صورتحال، آئینی تعیناتیوں پر تفصیلی مشاورت۔ ملاقات میں نئے چیف الیکشن کمشنر کے نام سمیت دیگر آئینی عہدوں پر تعیناتیوں پر تبادلہ خیال۔ نواز شریف کے شہباز شریف کو اتحادیوں سے رابطے میں رہنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے پارٹی قائد کو سیلابی صورتحال پر بریفنگ دی۔ نواز شریف کا پنجاب اور خیبر پختونخوا میں سیلاب سے تباہی پر افسوس کا اظہار۔ پنجاب میں فلڈ ایمرجنسی نافذ کرنے پر غور۔ نواز شریف کی پارٹی وزراء اور ارکان اسمبلی کو حلقوں میں فوری پہنچنے کی ہدایت۔ بانی پی ٹی آئی کی قائمہ کمیٹیوں سے استعفے دینے کی ہدایت۔ تحریک انصاف پھر تقسیم، مکمل اتفاق نہ ہو سکا۔ سیاسی کمیٹی نے جلد بازی میں پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی قائمہ کمیٹیوں سے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا۔ ذرائع کے مطابق کچھ ارکان پہلے صرف پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ چھوڑنے پر رضامند۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹیوں سے استعفے دینے کا فیصلہ نہ ہو سکا۔ بیشتر ارکان نے بانی کی ہدایات پر فوری عمل درآمد نہ کرنے کا مشورہ دے دیا۔ پارلیمانی ارکان کی رائے، اگر ایسے فورمز خالی چھوڑ دیے تو پہلے سے بھی زیادہ نقصان اٹھائیں گے۔ ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ سینیٹر علامہ راجہ ناصر عباس اور محمود خان اچکزئی کے ناموں پر بھی پارلیمانی پارٹی میں شدید تحفظات ہیں۔ پی ٹی آئی کے دو ارکان کے قائمہ کمیٹیوں سے استعفے، اسپیکر قومی اسمبلی کو موصول علی اصغر خان اور فیصل امین خان کے استعفے اسپیکر کو موصول ہوئے۔ جنید اکبر نے چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ عوام کے لیے کفایت شعاری، حکمرانوں کے لیے شاہ خرچیاں، عوامی نمائندوں کو تنخواہوں کا ریلیف، عوام کے لیے صرف بلوں کا بوجھ۔ سندھ اسمبلی کے ممبران کی تنخواہ 1.5 لاکھ سے بڑھا کر 4.5 لاکھ روپے کر دی گئی۔ پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں منظوری دے دی گئی۔ پیپلز پارٹی ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی نے تنخواہوں میں اضافے کی حمایت کی، صرف جماعت اسلامی نے مخالفت کی۔ اس وقت سندھ اسمبلی کے ممبران کی تنخواہ الاؤنسز سمیت 1,55,000 ہے۔ اراکین اسمبلی کی بنیادی تنخواہ 50,000 سے بڑھا کر 3 لاکھ ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ آفس مینٹیننس الاؤنس 15,000 روپے کرنے، ٹیلی فون الاؤنس 10,000 روپے، ہاؤس رینٹ الاؤنس 50,000 روپے، موبائل الاؤنس 10,000 روپے، یوٹیلیٹی الاؤنس 20,000 روپے، ڈیلی الاؤنس 1,000 سے بڑھا کر 3,000 روپے اور کنوینس الاؤنس 1,000 سے بڑھا کر 3,000 روپے کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ گڈو اور سکھر کے مقام پر اونچے درجے کے سیلاب کا خدشہ، وزیر اعلیٰ سندھ کے ہنگامی اقدامات کی ہدایت۔ حکومت سندھ نے وزراء کو فوکل پرسن مقرر کر دیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن جاری، دریائے سندھ کے کناروں کی نگرانی کا فیصلہ۔ پنجاب میں جاری سیلابی صورتحال کے باعث سندھ حکومت کا الرٹ، وزراء کو نگرانی کی ذمہ داری دے دی گئی۔